الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء من لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام مرکز عقیدت و محبت مصدر فیوز و برکات حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت محترم المقام صبغت اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ علماء کرام اور جملہ مخلصین محبین مریدین سلسلہ اور شرکاء، اللہ اس عرس پاک کی تقریب میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ کل شاید کسی وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ کب ہوا، کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ جب ہوا، جو ہوا، جیسے ہوا، گزر گیا، ابھی کسی کو بتانا نہیں پڑتا۔ اچھا، تو میں تکلیف میں بھی تھا تھوڑا سا۔ اس تکلیف میں یہ تھا کہ ایک دن کی جو یادداشت ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایک دن جو پچھلا تھا اس کا کچھ بھی یاد نہیں، پچھلا بھی سب یاد ہے اور اگلا بھی سب یاد ہے۔ تو بعض احباب نے بھی اور گھر والوں میں کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ تو میں نے کہا جہاں سے کچھ نہ ملنا ہو وہاں تو کوئی بہانہ بھی بنا لیتا ہے بندہ، چلو نہیں جاتے ہیں، میرا پیٹ دکھتا ہے میرا۔ جہاں سے کچھ نہ ملتا ہو وہاں بہانے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ اور جہاں سے کچھ ملتا ہو وہاں بہانے وہ بہانے ہوں بھی صحیح تو بہانے خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو سچ بات یہ ہے، برے والا میں اس سے پہلے بھی آتا رہا اور بھی جگہوں پر آتا، مگر جب سے حضور بابا جی کے ہاں حاضری کا شرف ہو رہا ہے تب سے میرا احساس کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ فقیر کے ہاں، درویش کے ہاں، ولی کے ہاں، وہاں عین تو ہوتا ہے مگر غین، سمجھ رہے ہیں نا؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عین تے غین دی کو صورت، ایک نقطے دا شور، ایک نقطے شور مچایا ہے۔ سب عین ہی عین ہوتا ہے، سب حق ہی حق ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں
کہ باطل جو ہے وہ بھی ایک اعتبار سے حق ہوتا ہے، باطل بھی ایک اعتبار سے، مشیت کے اعتبار سے باطل بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ باطل مشیت کا تقاضا ہے، اور اگر قادر مطلق کو اس کی مشیت کو باطل گوارا نہ ہو تو باطل ممکن، ظلم ممکن، شیطان ممکن، اندھیرا ممکن، گھاٹا ممکن، موت ممکن، زخم ممکن، یہ سب جسے باطل کہا جاتا ہے کلیت میں بطور کل اس کی مشیت میں اس اعتبار سے باطل جو ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، جب فقیر فنا کے درجے پر فائز ہوتا ہے جسے آپ فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بقا باللہ کے نور کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، فنا فی اللہ چھپ جاتا ہے، بقا باللہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سن لیں، جب فقیر بقا باللہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو وہ فقیر اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور غیروں کو بھی، بولیے غیروں کو بھی، جیسے الحمد للہ رب العالمین، میں سب کا رب ہوں، سارے جہانوں کا، سارے عالمین کا۔ کوئی پوچھے مالک تیرے ان العالمین میں تو تیرے منکر بھی ہیں، پر میں ان کو بھی پالتا ہوں، میں ان کا بھی رب ہوں۔ کوئی تیرے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ کرتے رہیں، میں ان کا بھی رب ہوں۔ کوئی تیرے دوستوں کے دشمن ہیں، وہ ہوتے رہیں، میں ان کا بھی، میں تو رب العالمین ہوں، جو انہیں زیب دیتا ہے یہ کرتے رہیں، جو میری شان ہے میں وہی کرتا رہوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب فقیر درویش صوفی اور اللہ کا ولی مقام فنا سے گزر کر مقام بقا میں ظاہر ہوتا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح جن کے بھائیوں نے سکے بھائی ہو کر سوتیلے، یار باپ تو ایک تھا نا، جن کا باپ ایک ہو وہ سوتیلے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری سمجھ کا نقص ہے نا، وہ خون تو ایک ہے نا، نسل تو ایک ہے نا، مٹی تو ایک ہے نا، قبیلہ تو ایک ہے نا، نسل تو ایک ہے نا، پھر سوتیلے کیسے ہو گئے؟ ہم نے بنایا ہے نا، ہم نے بنا لی یہ میرا سوتیلا بھائی ہے، کوئی کسی کا سوتیلا بھائی، ہم سارے کے سارے حقیقت کی کتاب میں ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کا باپ ایک ہے کہ دو ہیں؟ تو سکے بھائی ہوئے کہ سوتیلے؟ تو جنہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ مومنین ہو جاتے ہیں، اور جو مومنین ہو جاتے ہیں کل مؤمنون اخوتن، وہ سکے بھائی بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کل مؤمنون اخوتن، جس کے اندر سے ابلیس کا یہ فریب نکل جاتا ہے، یہ فریب نکل جاتا ہے کہ سوتیلا، یہ سوتیلا کیا ہوتا ہے؟ نسل ایک ہے، خون ایک ہے، باپ ایک ہے، ذات ایک ہے، کائنات ایک ہے، خوراک ایک ہے، اور رب سوتیلے کہاں سے ہو گئے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ابلیس نے بہکایا، ابلیس نے بہکایا تھا، وہ بھی ہمارا پیر بھائی، ابلیس بھی ہمارا پیر بھائی تھا، منکر ہو گیا، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا جو عام محفلوں میں بول لیتا ہوں، منکر ہو گیا۔ اب منکر ہوا، آدم کی ذات کا، اس کی عزت کا، عظمت کا، علم کا، رتبے کا، شان کا حسد کر بیٹھا نا، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا منکر ہو گیا۔
اس نے جو کیا سو کیا، مگر یہاں کیا کیا؟ ان کو پٹی پڑھائی، یوسف تمہارا سوتیلا بھائی ہے، سوتیلا ہے، سگا نہیں ہے، مگر تاریخ شاہد ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کبھی ان کو اپنا سوتیلا، ساری تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، یوسف علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا یہ میرے سوتیلے بھائی ہیں، نہیں میرے بھائی ہیں اور بھائی تھے، مگر انہوں نے سوتیلا سمجھا۔ سوتیلا سمجھ کر جو کچھ کیا، سب سے بڑا تو یہ کیا کہ اپنے بابا سے جدا کر دیا، اس بابا سے جن کے پیار کا، عشق کا، محبت کا یہ عالم، کہ ان کی یاد میں رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اتنا پیار۔ ابھی آپ نے کبھی کوئی باپ نہیں دیکھا ہوگا اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے جو نابینا ہو گیا ہو، شاید کوئی ماں بھی سنی ہو، شاید کبھی کسی نے سنا ہو اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے کسی ماں کی آنکھیں بہہ گئی ہوں، مگر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے وہ پیار تھا کہ رو رو کے آنکھیں بھی ساتھ ہی بہہ گئیں، اجالا اور نور اور روشنی آنکھوں کی بہہ گئی۔ وہ لے گئے، پھینک دیا کنویں میں، جھوٹی کہانی سنائی، بات سمیٹنا مختصر لمبی نہیں کرنی ہے، کہانی سنائی۔ یوسف علیہ السلام وہ شاہزادے جنہیں نازوں سے پالا گیا تھا، جنہیں قدرت نے بھی اپنی عطا سے خاص حسن عطا کیا تھا، وہ بازاروں میں بکے، غلام کے طور پر بکے، غلام بنا کر رکھے گئے، الزام بھی لگا، کتنے دکھ آئے، درد آئے، سہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی پر یہ اعتراض کہ دست درازی کی ہے کسی کی عزت پر، اتنی پاک ہستی، یہ اعتراض بھی سہا، جیل بھی کاٹی، یہ سب کچھ، مسافرت بھی، پردیس بھی، تکلیف بھی، غلامی بھی، الزام بھی، سزا بھی، جیل بھی، قید بھی، سب کچھ کاٹا، مگر ایک دن اس کی مشیت غالب آئی۔ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، مشیت نے اس مجاہدے، اس مشقت، اس طریقت، اس راستے سے گزار کر جہاں غلام بنا کے بیچے گئے تھے وہاں کی سرداری عطا فرماتا۔ یوسف علیہ السلام سب ان کے قدموں میں، اور بھائیوں کو بھی پتا چلا، جب بھائی بھی آ گئے تب آپ نے اپنے بھائیوں سے کوئی بدلا کہ تم تو میرے بھائی ہو، تم نے مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھا مگر تم تو میرے بھائی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں اپنا بھائی نہ سمجھوں؟ تم نہیں سمجھتے رہے، تم پر شیطان کا فریب چلا، مگر تم میرے بھائی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کوئی انتقام، بولیے کوئی بدلہ، کل مؤمنون اخوتن، سو کہہ رہا تھا۔ پھر مکہ فتح ہوا، یہ سب سیم ہے، یہ سب سیم ہے، جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی کچھ کائنات کے دلہا محبوب خدا سیدہ آمنہ کے لال کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ تو کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی تو کہوں گا سب کچھ وہی ہوا۔ اللہ نے پہلے بتا بھی دیا تھا، دکھا بھی دیا تھا، میرے محبوب ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا کا آزمائش ہے، امتحان ہے، دنیا کو دیکھتے ہیں کیا کرتی، مگر پھر اسی طرح ادھر سید عرب و عجم، ادھر سرداران مکہ، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ زبان سے دکھ دینے میں، نہ ہاتھوں سے دکھ دینے میں کوئی کسر۔ وہ یار جو نفیس لوگ ہوتے ہیں نا، پاک لوگ ہوتے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، نازک دل والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کچھ ڈانگ چھوٹا نہ بھی مارے نا، ایک بولی بھی مار دے تو انہیں وہ گولی کی طرح لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے، درد ہوتا ہے بڑا۔ میں آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے کو معطوف کر کے دشمن سمجھ رہے ہو تو درد ہوگا نا،
کیا کر رہے ہو، میں آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے کیا کر رہے تو درد ہوگا. تو کوئی کسر نہیں چھوڑی سرداران مکہ نے، طائف والوں نے، قریشیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دکھ دینے کی. اور اس دکھ کی شدت کا یہ عالم تھا. دکھ بھی وہ دے رہے تھے ساری عمر جن کا بھلا چاہتے رہے. دکھ بھی وہ دے رہے ہیں جن کا بھلا، جن سے کچھ مانگ، بولے جن سے کوئی شے کبھی مانگی، وہ تم سے مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ تمہیں سب کچھ دینے آئے. جو ہے وہ بھی دیتے ہیں، جو ہے آگے وہ بھی تمہارے لیے وعدے. تم سے مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرا حبیب تو کسی سے کوئی شے مانگتا، ہم مانگنے والے تو ہے ہی نہیں. اے لوگو ہم تو دینے والے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا، کبھی کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے. اور انہوں نے دکھ دینے میں کوئی کسر بھی. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، صرف ایک واقعہ. تاجدار کائنات حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، حالت سجدہ میں ابو جہل کے کچھ ساتھی، شیطان کے کچھ ستنگڑے، انہوں نے کچھ اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور دلہے کائنات سید عرب و عجم، جنہوں نے کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، ان کی پشت مبارک پہ وہ اوجڑی ڈال دی اور بھاگ گئے اور تماشا دیکھتے رہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں دوڑی دوڑی. دیکھا کہ میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا. ننھی بچی ہیں ابھی، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے وہ اوجڑی بھی ہٹا رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے دکھ دینے میں کوئی کسر، ساری کائنات میں جن سے خوشبو والا کوئی نہیں، جن سے میٹھی زبان والا کوئی نہیں، جن سے پیار بھرے دل والا کوئی نہیں، جن سے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، جن سے اچھے کردار والا کوئی نہیں، جن سے بہتر انسان سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، جن سے زیادہ انسان کا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں، اور جن کی عزت، عظمت، انسانیت پہ لطف اور کرم کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کا رب ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. جنہیں ساری کائنات کا مالک سلام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جنہیں ساری کائنات کا رب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر میں خدا کا بھی سلام ہو. وہ ذات جس کی عزت، عظمت، سطوت، شوکت، حکومت کا یہ عالم ہے، وہ جن کا بھلا چاہنے آ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کیا. اور بھی بہت کچھ کیا تھا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں جس دن سب نے پتھر مارے تھے اس دن ابو جہل نے، ابو لہب نے بھی پتھر مارا تھا. میں کہتا ہوں سارا جہان پتھر مار لیتا، سارا جہان پتھر مار لیتا، ابو لہب تو نہ مارتا. ابو لہب تو سکا چچا تھا نا. ابو جہل سکا چچا نہیں تھا. ابو لہب تو سکا چچا تھا نا. اسے تو پتا تھا کہ میرا بھتیجا کون ہے. میرا بھتیجا صرف یتیم نہیں ہے، میرا بھتیجا یتیموں کا والی بھی ہے. اسے پتا تھا یہ وہ ہے کسی کا برتن تو کجا، جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی ہے. انہیں پتا تھا میرا بھتیجا یتیم ہے. اس نے بھی جن دن پتھر مارا تھا اس دن قرآن کی آیت اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کس نے کہا تھا؟ میں نے اور آپ نے نہیں کہا تھا. میں کہتا ہوں کسی اور کو کہنے کا اللہ نے موقع کیوں نہیں دیا؟ سکا چچا ہو کر جسے ساری باتوں کی خبر تھی، سب پتا تھا، اس نے پتھر کیوں اٹھایا؟ جب اس نے پتھر اٹھایا ہوگا سینے مصطفیٰ میں بے پناہ درد ہوا ہوگا، اور جب غم سے حد بڑھ جائے، غم حد سے بڑھ جائے، پھر رویا. بولو پھر رویا. جیسے ہوتا ہے نا
غم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے. پھر رویا نہیں جاتا. پھر کہتے ہیں اس کو رلاؤ تاکہ رونے سے غم کم ہو جائے. جب غم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر بولا. جب غم ایک حد سے بڑھ جائے تو زبان بند نہیں ہو جاتی. بندہ بولنا بھی چاہے تو بولا, بندہ رونا چاہے تو رویا. پھر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, یہ روئے گا, اس کا غم کم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جب زبان چلتی ہے تو بندہ جواب دے لیتا ہے, مگر جس دن ابو لہب نے پتھر مارا تھا سب کے لیے میرے آقا کو اتنا دکھ نہ ہوا ہوگا, مگر جب سکے چاچا سارا جہان پتھر مار لیتا, تو نہ مارتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ چاچا تو نے تو بچپن بھی دیکھا تھا, لڑکپن بھی دیکھا ہے, جوانی بھی دیکھی ہے. چاچا ساری دنیا مار لیتی, تو نہ مارتا. تو گواہ ہے میرے گھر کا بھی میرے باہر کا بھی. چاچا میں نے کبھی کسی پر انگلی, اور چاچا ساری دنیا کا جو مرضی ہوں, مگر تیرا تو یتیم بھتیجا بھی ہوں. یتیموں کے سر پہ چاچے ہاتھ رکھتے ہیں. چاچا تو پتھر تو نہ مارتا. میں کہا کرتا ہوں اس چاچے نے جب پتھر اٹھایا تھا سینہ مصطفیٰ میں اتنا درد ہوا, فرمایا اللہ کو فرمانا پڑا میرے محبوب آج تو نہ بول, آج میں بولوں گا. جس خدا نے کبھی کسی کو بد دعا, خدا ایسا کیوں کرے؟ قارون کو, فرعون کو, شداد کو, نمرود کو نہیں کہا, مگر جب سینہ مصطفیٰ درد سے بھرا اور جب زبان نے ساتھ نہ دیا, اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو نہ بولنا, میں بولوں گا تیری طرف سے. اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کس پہ اٹھا رہا ہے؟ اس پہ جو تیرا بھلا مانگتا ہے, جو تیری بھی بھلائی چاہتا ہے. آمنہ کے لال کائنات میں کسی کی برائی, بولو کسی کی برائی, بلکہ ان کی رحمت, عفو, شفقت, محبت, پیار کی شدت کا یہ عالم ہے کہ سید عرب و عجم کبھی کسی کو سزا دے کے چہرے پہ خوشی, بولو تو صحیح, چہرے پہ خوشی. حضور کی آنکھیں کسی کو سزا بھی دی ہے تو نم ہو گئی ہیں. کاش یہ ایسا نہ کرتا اور اسے اس کی سزا نہ ملتی. آقا کائنات کو کسی کو جائز سزا دے کے بھی کبھی خوشی, بولو کبھی خوشی. اس چچا نے جب پتھر مارے تھے تو درد اتنا ہوا تھا کہ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. مگر سنو, جس دن مکہ فتح ہوا سارے قریش کھڑے, سرداران مکہ کھڑے. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور تاریخ یہ بتاتی ہے جب کوئی علاقے فتح کر لیتا ہے نا تو پھر وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں, پھر وہاں بچے جوان بوڑھے مرد اور عورت کا کوئی تفریق نہیں ہوتی. تاریخ گواہ ہے ہلاکو اور چنگیز کی, عرب و عجم کی گواہ ہے. جو دشمن ہے پھر ان کے سروں کے مینار کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر ان کے لہو کے دریا بہتے ہیں. دشمن کے ساتھ رعایت کا کوئی تصور بزدلی سمجھا جاتا ہے, مگر کروڑوں سلام آمنہ کے لال کی رحمت پر, انسانیت کے محسن پر. میں کہا کرتا ہوں, شاید کل پرسوں چوتھ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات پر یہ بات روشن روزے روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے کہ یہ ساری کائنات عالم بشریت میں جتنی مکروز آمنہ کے لال کی ہے اتنی کسی اور کی. اتنا قرضہ IMF کا, اتنا ورلڈ بینک کا, اتنا امریکہ کا, جتنا قرضہ ساری انسانیت پر آمنہ کے لال کا ہے اتنا قرضہ کسی اور کا. اب کیسا ہے میں کہوں گا, عرض کروں گا. جب سب سے پوچھا, دریافت فرمایا کیا سلوک کروں گا تمہیں پتا ہے آج تمہارے ساتھ, تو سب نے کہا تھا بھائی ایک زبان ہو کے کریموں کی اولاد ہو کرم ہی کرو گے. سمجھ رہے,
اتنا انہیں بھی پتا تھا یہ وہ ہیں جو کسی پر یہ ظلم نہیں کیا کرتے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرتے، یہ کسی سے ذاتی انتقام۔ فرمایا جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ سید عرب و عجم، سید کائنات فرما رہے ہیں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مکے کے سرداروں، وڈیروں، کافروں، ظالموں، تم نے ہمیں اپنا بھائی نہیں سمجھا جب ہم کمزور تھے بظاہر، آج تم کمزور ہو، ہم طاقتور ہیں، جو چاہیں کر لیں، مگر ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی، ہم سب کا باپ۔ کلکم بنی آدم و آدم من التراب، ہم سب کا باپ ایک ہے۔ خلقناکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے۔ سید عرب و عجم نے فرمایا تھا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جاؤ ہم نے بھی تمہیں معاف کیا۔ جو بات میں سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی اور عالم بشریت میں، عالم خلق میں، عالم مکان میں، عالم موجودات میں، عالم شرق و غرب میں، عالم جہاد میں سب سے زیادہ یہ کائنات مقروض ہے تو آمنہ کے لال کی مقروض ہے۔ سب سے بڑا قرض ہے اللہ کا، کس کا ہے؟ اور اس کے بعد اگر کسی کا قرض ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ IMF کا اتنا قرضہ، ورلڈ بینک کا اور امریکہ کا اتنا قرضہ، یہ تو کچھ ملکوں پہ ہوگا، ان کا قرض تو آدم کی ساری اولاد پر ہے۔ ان کا قرض تو میں عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لفظ یاد رکھیں، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر جب اپنے محبوب کی بات آئی جن کے ذریعے قرض چڑھایا ہے ہم پر اپنے فضل کا، سمجھ رہے ہیں نا، جو ان کا سب سے عظیم فضل ہے، جب ان کی بات آئی تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ اے سارے لوگوں سنو، میرے محبوب کے اخلاق عظیم جیسا کسی کا اخلاق بھی، جیسے میرا فضل عظیم ہے ویسے میرے حبیب کا خلق بھی عظیم۔ وہی لفظ شرک لفظوں سے نہیں ہوتا، اگر شرک لفظوں سے ہوتا تو صدیق اکبر کہنا بھی شرک ہوتا۔